بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھنا اور دین کی محنت کو اپنانا اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر مذاکرے کرنا۔ ان میں سے آج کا مذاکرہ ہمارا صحیح یقین کے فوائد کا مذاکرہ ہے۔ اگر ہمارے سامنے کسی چیز کے فائدے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اپناتے ہیں، اور کسی چیز کے نقصانات ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب اپنے اکثر بیانوں میں یہ فرماتے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور اکثر فرماتے تھے کہ آپ حضرات جو ہے اس بات کو، اس کلمے کو نہیں بولتے ہو جس سے آپ کا صحیح یقین نہیں بنتا ہے۔ تو صحیح یقین کے فوائد کیا ہیں؟ آج ہمارے مذاکرے میں یہ بات قابل بحث ہے۔ صحیح یقین سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں، ہر حال میں اللہ ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مطمئن کر دیتے ہیں، اعمال صحیح ہوں گے، دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی، اعمال کا شوق پیدا ہوگا، صحیح یقین پھولوں کی سیج ہے، ہدایت کا نور ہے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری آسان ہو جاتی ہے، توکل، تقوی، صبر، شکر اور جنت حاصل ہوتی ہے۔ اب غلط یقین کے نقصان کا مذاکرہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دیتے ہیں جس کا یقین اس کے دل میں ہوگا۔ اعمال بگڑ جائیں گے، زندگی میں سکون نہ ہوگا، کوئی عبادت قبول نہ ہوگی۔ غلط یقین پریشانی کا سبب بنے گا، جس کا یقین ہوگا وہی چیز اس پر مسلط ہو جائے گی۔ غلط یقین کی بنا پر فسادات ہوں گے، غلط یقین کے نقصانات اگرچہ ظاہر ہو جائیں تو سورج سیاہ پڑ جائے۔ غلط یقین کی بدبو ساری دنیا کی بدبودار چیزوں سے سخت ہے۔ شر اور نقصان والی چیز غلط یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا جس کا یقین غلط ہے۔ قبر میں نقصان ہے، حشر میں نقصان ہے، یقین کی خرابی اعمال کی خرابی سے سخت خرابی ہے۔ غلط یقین کانٹوں کی سہج ہے۔ اب اور ایک مذاکرہ ہے، امیر اور مامور کا مذاکرہ، یعنی اس میں امیر کیسے وقت گزارے اور مامورین کا مذاکرہ، یعنی مامورین کیسے وقت گزاریں۔ امارت یعنی امیر نہایت اہم منصب ہے، ساری جماعت کی ہر قسم کی ذمہ داریاں امیر جماعت کے ذمے پڑ جاتی ہیں، جیسے جماعت کی تنظیم، اوقات کو صحیح طریقے پر گزارنے کا اہتمام، ان کی دینی تربیت کا صحیح نظم، کام کے لحاظ سے ان میں کام کی تقسیم، اور راحت و آرام کا لحاظ، دیگر ضروری امور میں ان کی نگہداشت اور ترک لایانی ان کی رہنمائی وغیرہ۔ امیر جماعت جماعت کے ضائع ہونے کا محافظ و نگہبان بن کر اپنی امارت و قیادت سے آخرت کے اجر و ثواب کو بڑھاتا رہتا ہے۔ ذمہ دار کے لیے سب سے پہلے اپنے ساتھی ہے، بعد میں گاؤں والے ہیں، یعنی جس طرح ہماری جماعت کسی بھی جگہ پر جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ذمہ داری ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں کا خیال کو، آرام کو مقدم رکھے، ایسے رہیں کہ پتہ نہ چلے کہ جماعت کا ذمہ دار کون ہے، پھر تو ساتھی صحیح طریقے سے استعمال ہو جائیں گے اور ترقی اعمال بھی ہوتی رہے گی۔ ذمہ دار اپنے آپ کو حاکم نہ سمجھے بلکہ بات کو پیش کرے، ہر کام کو مشورے سے طے کرے، ہر ساتھی کی بات کو توجہ سے سنے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو توجہ سے سنتے تھے۔ ہر ساتھی کے لیے دل میں انتہائی ہمدردی ہو، ہر ساتھی کا نام معلوم ہو، ہر ساتھی کو مصروف رکھے، سب کے ساتھ یکساں معاملہ ہو، اپنے آپ کو جماعت کا خادم سمجھے، جمہوریت کو دیکھ کر نہ چلے بلکہ جو اللہ دل میں ڈال دے اس پر عمل ہو، ہر ساتھی کو داعی بنا دے، ذمہ دار سنجیدہ ہونا چاہیے، ساتھیوں کے ساتھ بے تکلفی سے بچا جائے۔ ذمہ دار کسی ایک ساتھی کی اصلاح کے پیچھے نہ لگے بلکہ سب ساتھیوں کی فکر میں لگا ہوا ہو اور سب ساتھیوں کو برابر کی نگاہ سے دیکھے، اپنے ساتھیوں کے آرام اور راحت کا خیال رکھے، سب سے مشورہ لے کر ہر ایک کی رائے کی قدر کرے، کسی ساتھی کی بھی سختی اور حاکمانہ لہجے سے پیش نہ آئے، کسی ساتھی کے ساتھ بھی سختی اور حاکمانہ لہجے سے پیش نہ آئے، سب ساتھیوں کے مرتبے کو معلوم کرے، ہر شخص سے اس کے مرتبے کے موافق برتاؤ کرے، جماعت کے سب ساتھیوں سے حسب موافق بیان کروائے، لایانی چیزوں پر اپنے ساتھیوں کو مناسب انداز میں ٹوکتا رہے، یعنی ان کو ترغیب کرتا رہے، جماعت کے سب ساتھیوں سے حسب موقع بیان کروائے، لایانی چیزوں پر اپنے ساتھیوں کو مناسب انداز میں سمجھاتا رہے، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرائے اور کبھی کبھی ذکر کی تلقین کرتا رہے اور اپنے ساتھیوں سے کارگزاری بھی لیتا رہے، سب ساتھیوں کو تبلیغی 6 نمبر اور شب و روز کے دیگر اعمال، آداب اور دعائیں یاد کرائے اور ان سے مذاکرے کروائے،
نہ جاننے والوں کو جاننے والوں کے سپرد کرے، ان سے دعائیں وغیرہ یاد کروائے اور ان کے وقتاً فوقتاً مذاکرے کرواتا رہے۔ ساتھیوں میں کچھ کشیدگی ہو جائے تو جلد از جلد صلح کروا دے اور بات کو ختم کروا دے۔ اپنے ساتھیوں کو بار بار فکر آخرت اور خوف خدا کی تلقین کرتا رہے۔ ان کے دلوں میں یہ بات پیدا کر دے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تبلیغ کا کام تو اس کے لیے آسان ہے جو اپنی اصلاح کے لیے نکلا ہے، تبلیغ کا کام تو اس کے لیے مشکل ہے جو اوروں کی اصلاح کرتا پھرے۔ یہ مختصر مذاکرے ہیں، اگر ان کو سیکھیں، اگر ان کو سنیں، اگر ان کو پڑھیں تو اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی دعوت کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب دین کے مذاکرے میں سب سے بنیادی مذاکرے جو ہیں وہ دعوت کے مذاکرے ہیں۔ ان میں ہمیں 6 باتیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے معنی، اس کے مقاصد اور اس کے مطالب کو ہم جاننے والے بن جائیں اور اس کے ساتھ اس کی دعوت دینے والے بن جائیں اور اللہ سے پھر اس کو مانگنے والے بن جائیں کہ اے اللہ تو ہمیں صحیح کلمے کا یقین عطا فرما دے، اور اس کے ساتھ نمازوں کا اہتمام بھی ہو، نمازوں کا سیکھنا بھی ہو اور نمازوں پر محنت بھی ہو، اور پھر دوسروں کو دعوت دینا اور پھر اللہ سے مانگنا، تو اس طرح اللہ پاک نماز کی بھی حقیقت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح علم کا سیکھنا اور علم کی دعوت دینا اور پھر اللہ سے علم کی حقیقت کو مانگنا، اور پھر تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اور لوگوں کو ذکر اذکار بتانا اور پھر اللہ سے ذکر کی حقیقت مانگنا، اور اسی طرح جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا اکرام کرنا اور پھر لوگوں کو اکرام کے فضائل بتانا اور پھر اللہ سے مانگنا۔ اور جو 5واں نمبر ہے یہ تصحیح نیت ہے، ہمارا ہر نیک عمل تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور خود دین کو سیکھنا اور ساری دنیا کے آخری انسان تک اس محنت کو لے کر جانا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے بھی اس کلمے کو پڑھا اللہ پاک نے اس کو دنیا میں بھی کامیاب فرمایا اور وہ آخرت میں بھی ہمیشہ کی کامیابیوں والا ہوگا۔ تو اس کے لیے نیت اور ارادہ تو یہ ہو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کام کو مقصد بنا کر ہم سیکھنے والے بن جائیں، اور پھر ساری زندگی مقصد بنا کر ہم اس کو کرنے والے بن جائیں۔ اس کو روزے سے، گھر کی تعلیم سے، مسجد کی تعلیم سے ہم شروع کر لیں۔ جن حضرات کے 4 مہینے نہیں لگے ان کے لیے تو 4 مہینے ہیں، پھر سالانہ چلہ ہے، 2 چلے لگنے کے بعد جو ہے پھر سال کا 7 مہینے کا سفر ہے ساری دنیا میں جانے کے لیے۔ اب اس کے لیے اللہ پاک نے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اب اس کے لیے یہ ذمہ داری ہمارے مردوں کی بھی ہے اور یہ ذمہ داری ہماری مستورات کی بھی ہے۔ مستورات کے 3 سے روزے ہیں، پھر 15 یوم ہیں، پھر 40 یوم ہیں، پھر ملکوں کا سفر ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔